حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پہلوان کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا تو بڑے بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب میدان مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا، تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کی پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرے دینے اور آپ کی تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے ہوئے تھے جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا، یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمن سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگلی شیر آپ کا پہرے دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بن جزوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے۔ 62 سالہ عمر میں اور خلافت کے آخری ایام چل رہے تھے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے۔ آپ کی زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے۔ آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ صاحب زادے نے پوچھا کہ ابا جان اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر تو میں سب کے ساتھ اچھا تھا اور مجھے سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گھر میں کوتاہیاں نہ تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے تھے اور اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تو آپ سے بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا، ساری رات نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی۔ میرے دل کے اندر بھی تو کوئی خواہش تھی کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا، میرے پاس بیٹھتا، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔
مجھے آپ سے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کیا آپ میری تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے